جنت جو ہے وہاں ہمیشہ صحت ہی صحت رہے گی، کبھی بیماری نہیں آئے گی، جوانی ہی جوانی رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، سکون ہی سکون رہے گا، کبھی نیند کے لیے ڈپریشن کی گولیاں نہیں کھانی پڑیں گی۔ لیکن جو دنیا ہے اس کے اندر جہاں صحت ہے وہاں بیماری بھی ہے۔ کبھی زندگی میں انسان کو جو ہے صحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، اچانک بیمار ہو جاتا ہے۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں کہ جب انسان بیمار ہوتا ہے اس پہ اس کو کیا ملتا ہے، اور پھر بیمار کی عیادت کرنے پر 5 کون سے انعامات ہیں وہ بتائے جائیں گے۔ بیمار بندے کو اللہ 4 انعامات دیتا ہے۔ پہلا جو ہے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس کو بیماری کے ایام میں بھی وہی اجر ملتا ہے جو صحت کے دنوں میں اعمال کرتا تھا۔ یہ تہجد پڑھتا تھا، بیماری میں اب تہجد نہیں پڑھ سکتا، اس کو اجر ملے گا۔ صحت کے دنوں میں یہ خوب ذکر اذکار کرتا تھا، تلاوت کرتا تھا، اب بیماری میں سقط نہیں ہے، اس کے اعمال نامے میں اسی طرح لکھا جاتا رہے گا۔ اس لیے صحت کے دنوں میں ہمیں چاہیے ہم اپنی جو ہے معمولات ضرور بنائیں، کچھ معمولات ہوں۔ پچھلے دنوں مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب کا انتقال ہوا تو ان کا اعمال تو یہ ہیں، کوئی بندہ چاہے فجر کے بعد اشراق تک اپنی نیت کر لے کہ میں مسجد میں ہی بیٹھوں گا۔ اشراق 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، 20 منٹ جو ہے مسجد میں بیٹھ کے ذکر کرے، تلاوت کرے، کچھ بھی نہ کرے، بیٹھ جائے۔ حدیث مبارکہ میں ہے نماز کے بعد بندہ نماز کے لیے اسی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے، جب تک بیٹھا رہتا ہے اس کو نماز کا اجر ملتا رہتا ہے۔ تو تلاوت کر لے گا زیادہ اچھا ہے، تو صبح کے ٹائم کا معمول بنا لے، یا عصر کے بعد جو ہے وہ مسجد میں یا کہیں بھی یکسوئی کے ساتھ بیٹھنے کا معمول بنا دے۔ عصر کے بعد نہیں بنا سکتا کہ مغرب کے بعد یہ سوچے کہ میں 6 رکعت اوابین لازمی پڑھوں گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے جو اوابین 6 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب دیتے۔ تو بہرحال ہر بندہ اپنی سہولت کے مطابق کوئی نہ کوئی عمل ضرور ایک جو ہے کوئی ایک عمل ایسا ہو جو ریگولر ہو، چاہے وہ صدقہ دینے کا ہو، کچھ بھی ہو۔ تو پہلا اجر یہ ہے کہ بیماری کے دنوں میں اس کو جو صحت کے دنوں میں اعمال کرتا تھا بیماری میں بھی اجر ملے گا۔ دوسرا فرمایا بیماری میں بندے کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ایک تو یہ اجر ملے گا، مثلا صحت بیماری میں آپ صحت میں 1 پارہ تلاوت کرتے تھے تو 1 پارے کا اجر ملے گا۔ بیماری میں جو ہے اب آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو آپ کو 2 پاروں کا اجر ملے گا۔ حدیث مبارکہ میں ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے نبی کے پاس کے فرمایا انک لتوعک وعکا
اور ترمذی کی روایت ہے انی یوعک کما یوعک الرجلان، مجھے اتنا تیز ٹمپریچر ہوتا ہے جتنا دو بندوں کو ہوتا ہے، یعنی 104 کو آپ یوں سمجھے 208، ایک مثال کی نہیں، اتنی شدت ہوتی ہے جتنا دو بندوں کا بخار کو اکٹھا کیا جائے مجھ اکیلے کو ہوتا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی پھر آپ کے لیے اجر بھی دگنا ہوگا کہ آپ کو اتنا تیز بخار ہے؟ فرمایا ہاں اجر بھی دگنا ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے، کہ بیماری میں جو ہے انسان کا اجر دگنا ہو جاتا ہے۔ اجر دگنا ہو جاتا ہے، پہلے اجر کرے گا تو دگنا ہوگا نا، اجر کرے گا تو دگنا ہوگا۔ یا بیماری کے دنوں میں جو انسان نماز تکلف کر کے پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس کے اوپر بھی اجر دگنا ملتا ہے۔ دوسرا فرمایا گناہ معاف ہوتے ہیں، بیماری سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ مسلمان کو جب بھی کوئی مصیبت آتی ہے اللہ اس سے گناہوں کو یوں گراتے ہیں جیسا کہ خزاں میں درخت سے پتے گرتے ہیں، یعنی مصیبت آئی، یہ مصیبت انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ حتیٰ کہ روایت میں یوں بھی آتا ہے حتی شوکا، کانٹا انسان کو چبھتا ہے، اللہ اس کانٹے کے چبھنے پہ بھی جو ہے اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ روایت میں یوں آتا ہے مسلمان کسی جیب میں ہاتھ ڈال دو، پتہ نہیں موبائل نکل گیا، ہوتا دوسری جیب میں، ایک لمحے کی تکلیف پہ بھی اللہ اس کو اجر دے دیتے ہیں۔ مصیبتیں جو بھی آتی ہیں اللہ جو ہے گناہ معاف ہوتے ہیں بھائی۔ تیسرا فرمایا بلند مقام ملتا ہے۔ جی چوتھا جو ہے بلند مقام ملتا ہے، کیسے؟ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ اکبر، اللہ جب کسی بندے کے لیے بلند مقام کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور اس مقام تک یہ اپنے اعمال کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، ساڑھے عمل ہیں ہی کوئی نہیں، تو ابتلاہ اللہ فی جسد ہی، اللہ اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، کوئی جسمانی آزمائش آ جاتی ہے، او فی مال ہی، یا کوئی مالی آزمائش آ جاتی ہے، او فی ولد ہی، یا اولاد میں کوئی آزمائش آ جاتی ہے، جوان اولاد فوت ہو جاتی ہے، کوئی اور آزمائش آتی ہے، ثم صبرہ، پھر اللہ اس کو صبر دیتے ہیں۔ تو یہ جو صبر ہوگا نا، یہ بار بار کا صبر ہوگا۔ کچھ دکھ ایسے ہوتے ہیں انسان کئی عرصہ لگ جاتا ہے صبر پہ آنے پہ، فرمایا یہ صبر کرتے اس پہ اللہ اس صبر کی بنیاد بنا کر اس کو وہ مقام دے دیتے ہیں جس کا اللہ نے اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔ اعمال تو کوئی نہیں تھے اس کے پاس، عمل کی بدولت یہ اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اس اونچے مقام تک نہیں پہنچ سکتا تھا، اللہ کے اس وصل، اس معرفت تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اللہ مصیبت پہ اس کو صبر کروائیں گے اور کروانے کے بعد اس کو وہ مقام دے دیں گے۔ تو امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مومن کا تو سارا معاملہ ہی خیر ہے، اس کو اچھائی پہنچتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، مصیبت آتی ہے تو اس پہ جو ہے اللہ کی حمد کرتا ہے، صبر کرتا ہے، تو اس کو دونوں معاملوں میں خیر ہی خیر ہے۔ تو بیمار بندہ اس کے پاس، اب یہ بندہ تو صبر کر ہی رہا ہے بھائی، مصیبت آ گئی، پریشان ہے، اب ہمیں چاہیے کہ بیمار کی عیادت کریں، بیمار کی۔ آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی کی سیرت کو، احادیث مبارکہ کو
اگر انسان پڑھے 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 جا بجا ملے گا آدنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے میری عیادت کی. تو اللہ کے نبی صحابہ کرام کی عیادت کرتے تھے. شادی میں آئے اللہ کے نبی کہیں نہیں ملے گا، یا اکا دکا کوئی واقعہ ہوگا. عیادت کے اتنے واقعات ہیں کہ اللہ کے نبی نے عیادت کی عیادت کی عیادت کی. تو یہ بہت ہی فضیلت والا عمل ہے. سب سے بڑی فضیلت تو یوں دیکھیں کہ اللہ کے نبی عیادت کرتے تھے. اور بھائی انسان کے اوپر بیماری آتی ہے، دکھ آتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے جن سے میرا تعلق ہے وہ میرے قریب آئیں، مجھ سے دو چار باتیں کریں. سکھ میں تو ہر کوئی آتا ہے، دکھ میں کوئی آئے تو مزہ وہی ہے. تو اللہ کے نبی عیادت کرتے تھے، اپنے کارکنوں کا دل جیت لیتے تھے، مصیبت میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر. اچھے لیڈر کی یہی نشانی ہے. تو بیماری پر جو ہے وہ کچھ انعامات ملتے ہیں. 5 انعام آج ذکر کریں گے. ایک یہ کہ جو بندہ کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے، شام کو کرتا ہے، صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. سنن ترمذی کی روایت ہے، 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں صبح تک اس کے لیے. اور بعض ہمارے جو ہے ساتھی تبلیغی ساتھیوں سے سنا کہ صحابہ کرام جو ہے سردیوں میں جو ہے شام کو عیادت کرتے تھے کہ لمبی رات ہوگی، گرمیوں میں صبح عیادت کرتے تھے کہ رات تک زیادہ ثواب ملے گا. بہرحال اس میں مریض کی سہولت کو بھی دیکھے انسان کہ جی مریض کے پاس کس ٹائم جانا مناسب ہے. اپنی لمبی رات یا لمبے دن کی بنا پر مریض کو تکلیف نہ ہو. تو پہلا جو ہے اجر 70,000 فرشتے عیادت کرنے پر اس کے لیے. صبح کرے گا تو شام تک دعا کریں گے، شام کو کرے گا تو صبح تک دعا کریں گے. دوسرا فرمایا عیادت کرنے سے مسلمان اپنے بھائی کا حق ادا کرتا ہے. مشہور روایت آپ سب نے سنی ہوگی، حق المسلم علی المسلم 5، مسلمان کے اوپر 5 حقوق ہیں: رد السلام و عیادت المریض، سلام کا جواب دینا، مریض کی عیادت کرنا الی آخرہ. تو یہ مسلمان کے اوپر حق ہے کہ بھائی عیادت کرے. ہم نے کچھ کانسیپٹ بنائے ہوئے ہیں، امیر ہے تو اس کی عیادت کریں گے، جس سے کچھ فوائد حاصل ہو سکتے ہیں تو اس کی عیادت کریں گے، جو کبھی شکوہ کر سکتا ہے تو اس کی عیادت کریں گے. جو ہمارے گھر آتا تھا، باہر جھاڑو لگاتا تھا، کافی دنوں سے بیمار ہے، نہیں آ رہا، چلو چھوڑو کوئی بات نہیں. جو ڈرائیور ہے بیمار ہے، اب چھوڑ دو کوئی بات نہیں. تو ہمارے جو ہے نا ہم نے اپنے جو ہے نا ذہن کے اندر ایک طریقہ بنایا ہوا ہے کہ فلاں کی عیادت کریں گے، فلاں کی نہیں کریں گے. بعض بنگلوں میں اسی بنگلے کے پیچھے سرونٹ کوارٹر ہوتا ہے، مہینوں جو ہے بندہ بیمار ہوتا ہے، مالک کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ جا کے اس کی عیادت کر لے کہ جی میرے شان کے خلاف ہے کہ میں اس کی عیادت کیسے کروں. بھائی وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی عیادت کرنی چاہیے. بلکہ کچھ صورتوں میں تو اللہ کافر کی عیادت بھی کر لینی چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری شریف کی روایت ہے، ایک یہودی بچہ تھا جو اللہ کے نبی کی خدمت کیا کرتا تھا، بیمار ہو گیا. اللہ کے نبی اس کی عیادت کے لیے گئے، اس کو کہا کلمہ پڑھو. اس نے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، مان لو ان کی. بچے نے کلمہ پڑھا، روح نکل گئی. اللہ کے نبی باہر نکلے خوش ہو کے کہ اللہ نے ایک بندے کو جہنم سے بچا دیا. تو 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں. دوسرا مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے. تیسرا فرمایا عیادت پر اللہ خوش ہوتے ہیں. بھئی اللہ خوش ہوتے ہیں.
حدیث مبارکہ میں ہے قیامت میں اللہ بندے سے پوچھیں گے اے میرے بندے میں بیمار ہوا تو نے میری عیادت نہ کی. اللہ کہیں گے رب بندہ کہے گا اللہ جی آپ کیسے بیمار ہوئے؟ فرمایا میرے فلاں بندہ بیمار تھا تو اس کی عیادت کرتا ایسے ہی تھا گویا کہ میری عیادت کر دیتا. کتنا بڑا اجر. اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے مسلمان کی عیادت پر اللہ کہتے ہیں گویا کہ یہ بس بندے نے میری عیادت کی. اس سے کوئی بڑی فضیلت ہو سکتی ہے؟ 3 ہو گئے. چوتھا فرمایا کہ عیادت جب تک انسان مریض کے پاس ہوتا ہے جنت کے باغات میں ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں ہے ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، مسلمان جب کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے وہ جنت کے باغات میں رہتا ہے جب تک واپس نہ آئے، جب تک واپس نہ آئے. اور یہ ہو گئے 4 فضیلتیں ہو گئی بھائی. پہلی 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں جو کسی کی عیادت کرتا ہے. صبح کرتا ہے تو شام تک دعا کرتے ہیں، شام کو کرتا ہے تو صبح تک دعا کرتے ہیں. دوسرا فرمایا کہ مسلمان کا حق ادا ہوتا ہے، حق المسلم علی المسلم 5، اس میں ایک ہے عیادت المریض. تیسرا اللہ رب العزت خوش ہوتے ہیں، جیسے بتایا کہ جی کہ اللہ کہیں گے بندے سے میں تو نے میری عیادت نہ کی. بندہ کہے گا اللہ آپ کی عادت کیسے کرتا؟ فرمایا میرے فلاں بندے کی عادت کر لیتا. تو ایسے گویا کہ میری عادت کر لیتا. اور بیچ میں ایک بات تھوڑی سی ضمناً آ گئی، کہہ دیتا ہوں. جو ہمارا مدرسہ ہے وہاں تو بہت سختی سے کہتا ہوں، اللہ کرے وہ زبان میری الفاظ پہ نہ آئے تاکہ آپ سارے ہی معزز ہیں. ایک آرٹیفیشل جو ہے نیا طریقہ بھی آ گیا ہے عیادت اور تعزیت کرنے کا. کسی گروپ میں میسج آتا ہے کہ جی فلاں فوت ہو گیا، ہم نیچے سٹیکر بھیج دیتے انا للہ انا، 200 سٹیکر آ کے چلو ہمارا کام ختم، چھٹی. ارے اس سے کسی مسلمان کی دلجوئی کیسے؟ تعزیت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو جا کے تسلی دینا. واللہ اس سے تو کسی کو غم میں کمی نہیں آتی. آپ دوسرے کے پاس جائیں، اس کو اپنے سینے سے لگائیں، اس سے جو اس کے دل سے ٹھنڈک نکلے گی، اس کو احساس ہوگا کہ میرا اپنا ہے میرے پاس آیا ہے. وہ سٹیکر میں کہاں آئے گا؟ بیمار ہے کوئی تو اللہ یشفی کو پتہ نہیں کیا کیا جو اللہ صحت کاملہ عاجلہ دے جی چاند چھٹی. خدا را اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کم سے کم یہ سلوک مت کریں. دور ہوتے جائے گی یہ خاندانی سسٹم. دکھ میں ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوگے جی میں نے اسٹیکر بھیج دیا تھا. تو آپ میں سے کوئی اسٹیکر کا قائل ہے تو آج سے قائل ہونا چھوڑ دے، ٹھیک ہے. اور یہ ضمناً بات آ گئی تھی، آپ لوگوں کو کہہ دی. جی آخری اور بات بڑی زبردست، سنن ابی داؤد میں ہے جو بندہ کسی کی عیادت کرتا ہے اللہ اس کو 60 سال جہنم سے دور کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ میں ہے، یہاں تھوڑا سا ایک نیا لفظ آیا ہے آج. من توضع، جس انسان نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اچھا وضو کیا، یعنی باوضو جا کے عیادت کی، وعاد اخاہ المسلم، مسلمان بھائی کی عیادت کی صرف اللہ کی رضا کی، محتسباً، کوئی لالچ نہیں تھی جی میرا باس سے نہیں کروں گا نوکری سے نکال دے گا، یہ کر دے گا، باتیں کرے گا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے عیادت کی. بعد من جہنم، اس کو جہنم سے 60 سال کی مسافت تک دور کر دیا جائے گا. ٹائم ختم ہو گیا، پورا ہو گیا. آپ حضرات کو جو باتیں کہی وہ ساری کی ساری احادیث مبارکہ کی روشنی میں کہی. امید یہ ہے
کوشش آپ کریں گے کہ جی آج سے کم ہفتے میں ایک دفعہ ہم ضرور کسی بیمار کی عیادت کریں. چھوڑیں اس چیزوں کو، دنیاوی فوائد کو، صرف اللہ کی خاطر، یا ذہن میں رکھیں گے یہ ثواب جو امام صاحب نے بتائے تھے، چلو مجھے یہ ثواب مل جائے، تو سب عمل کریں گے نا انشاءاللہ. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.